دقت ہے کہ ہم ہمسائے ہوں. اگر بھارت واقعی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے، آئے ہم سے بات. ہم نے سیکھا ہے، ہم ایکسپرٹس ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے. آیا ہمارا ISI سے سیکھے، وہ آپ کو سکھائیں کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیسے کریں. اور میں پورا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا انٹیلیجنس ایجنسی جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے بیٹھ کے یہ طے کرے کہ ہم نے تمام دہشت گردوں، چاہے وہ اس طرف کام کرے یا ہماری طرف کام کرے یا ان کی طرف کام کرے، کہ ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں کو انشاءاللہ تعالی ساتھ ایجا سے، ہمارے خطے سے ہم ختم کر سکتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ تو ہم ضرور اٹھائیں گے. کیوں اٹھانا چاہتے؟ کوئی ضد نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ کو اگنور کیا جاتا ہے تو مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی ہوتا ہے. بیکاز جتنا آپ سپریس کریں گے، جتنا آپ وہاں کے مقامی پاپولیشن کے ان کے حقوق سے محروم رکھیں گے، تو اتنا پھر وہ کینن فارم موجود ہوگا فار ٹیررسٹ گروپس ٹو یوز فار دیئر ایجنڈاز. اور آخری بات جس پہ ہم ضرور نہ صرف بات کریں گے، اس پوائنٹ کو اٹھائیں گے، جگہ جگہ اٹھائیں گے، کہ جس طریقے سے بھارت نے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے خواہش اظہار کیا ہے. صرف ان کا یہ تھا کہ وہ پاکستان کا پانی روکیں گے. Just the threat to cut off the water for 240 million people is a violation of the UN Charter. اور پاکستان نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر عملی طور پہ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اعلان جنگ ہوگا. اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں کے امریکہ سے یہ بات اٹھائیں. ہم یہی بات اٹھائیں کہ بھارت تو امریکہ کو کہتا آ رہا ہے کہ وہ تو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے، اور آپ کی جو ٹیکس ڈالرز ہیں، آپ کی ٹیکس ڈالرز بھارت کی اکانومی کو سبسڈائز کرتا ہے، بھارت کی ملٹری کو سبسڈائز کرتا ہے اس بات پہ کہ وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ بھارت کا کردار کے بعد کیا وہ کوئی سیکورٹی پرووائڈ کریں گے؟ میرے خیال میں اس جنگ کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ بھارت نیٹ سیکورٹی پرووائڈر نہیں، انسیکورٹی کی جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، جو وجہ ہے، وہ بھارت کا کردار ہے، بھارت کا ایکشنز ہے. اینڈ جو اصل نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن قائم ہے. اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان امن ہوگا تو پھر اسٹیبلٹی ہوگا، ساتھ سیکورٹی ہو سکتا ہے. اگر یہ نیا جو نوما مودی ہم پہ زبردستی مسلط کرنا چاہتا ہے کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ وہاں ہوگا تو اس کا مطلب جنگ، تو نیچرلی اس کا یہ مطلب بھی ہوگا کہ دہشت گردی کا واقعہ ہمارے یہاں ہوگا تو اس کا مطلب بھی جنگ. تو یہ تو that is not a source for security. If you're going to have a knee-jerk, trigger-happy reaction to nuclear war, this trajectory is to nuclear conflict. اس کا نہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں تو نہیں ہے، بھارت کے عوام کے مفاد میں یہ بات نہیں. تو آپ سچ کے ساتھ ہیں، آپ بین الاقوامی قانون کے ساتھ ہیں، آپ یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کے ساتھ ہیں، آپ امن کے ساتھ ہیں. اور بھارت آج تک اپنا پورا بنیادی بیانیہ جھوٹ پہ مبنی ہے. جنگ کے دوران ڈس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پہ یقین کر رہے تھے، اور آج تک ان کا بیانیہ جھوٹ پہ مبنی ہے. اس لیے میں جتنا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس جدوجہد میں پاکستان ضرور کامیاب ہوگا. میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہمارے جو ایمبیسڈر عاصم افتخار کا جو ٹیم ہے یہاں یونائٹڈ نیشنز میں ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. راجستھان کاز میں اگلے مہینے سے ان کا ہمارا UN سیکورٹی کاؤنسل کا پریزیڈنسی بھی پاکستان کے پاس آئے گا. اور ہمارا جو ٹرپ یہاں رہا ہے بڑا اچھا انداز سے آرگنائز کیا گیا ہے. اور اب ہمارا ایمبیسڈر ڈی سی کا ایمبیسڈر کی باری ہے کہ ہمارا جو واشنگٹن کا کمپوننٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی کامیاب ہوگا.
آپ کی مدد کے ساتھ آپ ہمارا اس جو ہے نظام دیں تو ضرور اس کا امپیکٹ ایمپلیفائی ہو جائے گا، اس کا اثر زیادہ ہوگا. تو آپ کی بہت بہت شکریہ. آئے ہیں، بات بھی سنے ہیں. موقع دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی سب سے پہلے تو بڑے فخر کی بات ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے اس میں سارے نام ماشاء اللہ اتنے بڑے کہ باقی فخر محسوس ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا ہر جگہ پہ ہمیں بلوچستان میں دہشت گردی کی دھمکیاں دیتا ہے کہ پی کے میں اور خالصتان پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو خالصتان کی جو تحریک ہے، ہماری طرف سے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ اگر انڈیا ایسے کرتا ہے تو ہم جو ہے وہ کیوں اپولوجیٹک جو ہے وہ بنے رہتے ہیں؟ آپ بالکل اس لحاظ سے تو صحیح کہہ رہے کہ جو سکھس کے ساتھ بھارت کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو بھی پاکستان کو زیادہ اٹھانا چاہیے. اٹھا رہے ہیں لیکن مزید اٹھایا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ اس لیے کہ پاکستان میں جن سکھ کو بھارت نے قتل کیا ہے، اسیسنیٹ کیا ہے، اس پہ ایک رپورٹ آیا ہے، میں شیئر کروں گا تاکہ ہمارے ایمبیسڈرز اور دوسرے بھی شیئر کر سکتے ہیں، کہ وہ جو دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں جن کو آپ نے شکست دلوائی، جن کو اب اس کے بعد یہ افغان جنگ کے بعد ان کا کوئی کام نہیں رہا، انہی نیٹ ورکس کو بھارت پیسہ دے کے ان کو استعمال کر رہے ہیں، ان سکھس کو پاکستان کی سرزمین پہ قتل کرنا. تو یہ ایک قسم کی دہشت گردی تو ہے، اور یہ صرف پاکستان کا شکایت نہیں ہے. جو بھارت نے کینیڈا میں اسی قسم کے سکھس کے خلاف ایکسٹورشن، قتل کرنے کی کوشش سے دھمکیاں کی ہیں، کینیڈا کی قیادت نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، بڑا زور سے اٹھایا ہے. اور اس کی وجہ سے میں نے سنا ہے کہ اس وقت جو پورا امریکہ میں اپنی کمیونٹیز میں اٹھائے کہ امریکہ کے بھی یہ اعتراض ہے کہ امریکہ کے سرزمین پہ بھارت نے سکھس کو ٹارگٹ کیا ہے. تو ہم تو کہتے تھے کہ مودی گجرات کا قصائی ہے، پھر اس کے بعد وہ کشمیر کا قصائی بن گیا. سندھو پر حملے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا انڈس سویلائزیشن کا قصائی بننا چاہ رہا ہے، مگر اصل میں وہ تو امریکہ کا، کینیڈا کا اور ان سارے ممالک کا بھی قصائی بن چکا ہے. اب کب تک دنیا یہ برداشت کریں گے؟ روگ سٹیٹ کا الزام پاکستان پہ لگایا جاتا ہے. روگ سٹیٹ تو بھارت بن چکا ہے. دہشت گردی کا الزام وہ پاکستان پہ لگاتے ہیں. ہم نے تو حافظ سعید کو، یہ لشکر طیبہ کو کے خلاف ایکشن لیا ہے، ان کو قیدی بنا چکے، ان کے خلاف ٹیرر فائنانسنگ کا کیسز لے آ کے ان کو کنوکٹ کیا ہے. ان کے ہاں جو انتہا پسند کا تنظیم ہے، جو دہشت گرد تنظیم ہے، وہ تو RSS ہے، ان کا حکومت ہے بھارت میں. ان کا پالیسیز نہ صرف پاکستان کی طرف، آسٹریلیا میں بھی انہوں نے سکھس کے ساتھ جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ جو بھارت کی ہپوکریسی ہے وہ اب نظر آ رہے ہیں. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس ایشو کو ہم کم اٹھاتے ہیں، ہمیں زیادہ اٹھانا چاہیے. یاد دلانا چاہتے ہیں، باہر اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان دہشت گرد ہے، وہ سوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو پاکستان دہشت گرد ہے. کلائمیٹ کانفرنس میں بیٹھ رہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد ہے. امریکہ سے مل رہے تو ہر جگہ، ہر موقع، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے ان کی جو کمزوریاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک انگیج کرنا چاہیے ان تمام ممالک کے ساتھ کہ آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے بھارت کے ساتھ، آپ کے لیے جیو پولیٹیکل مجبوریاں ہوں گے جس کی وجہ سے آپ ان کو اتنا ساتھ دیتے ہیں. تو اس حد تک نہ گرے کہ آپ یہ برداشت کریں کہ آپ کے اپنے سرزمین پہ آپ کے اپنے شہریوں کو بھارت نشانہ بنائے اور آپ خاموش رہیں. سو تھینک یو فار یور کویسچن.